آج کے خطبے میں ختم نبوت کی اہمیت، عقیدہ ختم نبوت کس قدر یہ ضروری ہے ہر ایک مومن، ہر ایک مسلمان کے لیے، دوبارہ زندگی ساتھ دی تو انشاءاللہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا آغاز کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ایک خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا بندہ اور انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد سب سے بڑی نعمت اور دولت دین اسلام کی نعمت سے نواز دیا، اور یہ دین اسلام کی نعمت دنیا کائنات کے اندر سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کی نعمت یہ کتنا بڑی عظیم نعمت ہے۔ آپ ان چند الفاظوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انسان، بندہ، بادشاہ ہو، مومن نہ ہو تو آپ کے سامنے فرعون کا حال معلوم ہے۔ بندہ سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، مومن نہ ہو تو آپ کے سامنے قارون کا حشر موجود ہے۔ بندہ، انسان عہدے دار ہو، مومن نہ ہو تو آپ کے سامنے حامان کی زندگی اور اس کی ہلاکت آپ کے سامنے ہے۔ بندہ، انسان، خاندان، قبیلے والا، قوم والا ہو، مومن نہ ہو تو آپ کے سامنے ابو لہب کی ہلاکت موجود ہے۔ تو دین اسلام، مومن اور تقوی، یہ ایمان، یہ سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اور اسی دین اسلام کی نسبت کی وجہ سے، اس کے تعلق کی وجہ سے، دین اسلام کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پھر اس مومن کو، اس ایماندار کو 3 اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس ایک نعمت کی وجہ سے جو نعمت دین اسلام ہے، نسبت دین اسلام ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو 3 اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی اور بڑی نعمت یہ ہے کہ دین اسلام کی نسبت کی بنا پہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہوا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت، اللہ رب العالمین کی الوہیت کی معرفت، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کی معرفت، اللہ رب العالمین کا خالق، مالک، رازق ہونے کی یہ معرفت، یہ دین اسلام کی نسبت کی وجہ سے یہ ایک اور نعمت ملی ہے۔ دوسری نعمت، دین اسلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس جیسی عظیم عظمت والی کتاب اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تیسری اور آخری نعمت، دین اسلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آخری نبی اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی امت بنا کے یہ شرف دیا ہے۔ یہ دین اسلام کی نسبت کی وجہ سے یہ 3 اور نعمتیں ملی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی، اور یہ قرآن مجید، یہ عظیم اور مقدس کتاب ہے، یہ قیامت تک یہی کتاب، اسی کا اصول، اسی کا دستور اور اسی کا قانون جاری اور ساری رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک احادیث قرآن مجید کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ صراحتاً اور لفظاً اور اشارتاً قرآن مجید کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اشارات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر جس طرح یہ اشاراتاً، لفظاً، یہ صراحتاً واضح موجود ہیں، اسی طرح کتب حدیث کے اندر یہ باتیں درج ہے کہ عقیدہ ختم نبوت
کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور کس قدر یہ ضروری ہے۔ پہلی بات جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء پر مجھے فضیلت بخشی ہے، مجھے فوقیت دی ہے 6 چیزوں میں۔ ان 6 چیزوں میں سے جو سب سے آخری چیز ہے وہ ہے خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے ان 6 فوقیت والی چیزوں میں سے جو آخری چیز عطا کی ہے وہ خاتم النبیین ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ایک بات۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء، میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہی ہے۔ کوئی ایک شخص ایک محل بناتا ہے، ایک بنگلہ اور کوٹھی بناتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر لگا دیتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس نے جگہ چھوڑی ہے گویا کہ وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا وہ اینٹ بھر گئی، وہ بلڈنگ، وہ بنگلہ، وہ محل مکمل ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی ہوتے۔ تو پتہ چلتا ہے دنیا کے اندر اگر انسان یہ کہتا ہے اگر یہ میرا کام ہو جاتا میں یہ کر لیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا کام نہیں ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چوتھی حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ثلاثون دجالون کذابون، میری امت میں 30 ایسے دجال اور جھوٹے شخص پیدا ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے۔ لفظ دجال کا معنی انتہا درجے کا جھوٹا جسے کہا جاتا ہے اسے دجال کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا دجال الاکبر جو قیامت کے قریب وہ آئے گا اور وہ اعلان کرے گا سب سے پہلے یہی لوگوں کے لیے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، لوگوں کو وہ مارے گا، وہ زندہ کرے گا، وہ دجال الاکبر ہے، سب سے بڑا جھوٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ثلاثون دجالون کذابون، میری امت میں 30 ایسے جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے جو نعوذ باللہ نبوت کا اعلان کریں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا، قیامت قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو کہ صحیح بخاری کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے چند حدیث آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں، آپ کو تاکہ بات سمجھ آ جائے، آگے جو اصل بات ہے وہ آگے آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے خواب آیا، خواب کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے اور میں پریشان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پسند نہیں تھا، اگر کسی شخص نے سونا پہنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے اور اس کے ساتھ آپ بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ موقع ملا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اندر یہ سونے کے کنگن جو ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، یہ اس سیرت کے اندر یہ بتائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، وہ بھی آپ کی خواب کی حالت میں ہے۔ انبیاء کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، آپ کو خواب آ رہا ہے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، آپ پریشان ہیں کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیسے آ گئے، اور آپ اس تکلیف سے اور پریشان سے دو چار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر ہی دکھایا گیا، آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان 2 سونے کے کنگنوں کو آپ پھونک مارے اور یہ اڑ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھونک ماری، یہ دونوں سونے کے کنگن اڑ گئے، غائب ہو گئے۔ میرے ہاتھوں کے اندر جو موجود تھے
تو اس خواب کی تعبیر جو پریکٹیکل آپ کے سامنے آئی وہ تب آئی جب مسلمہ کذاب اور اسود انسی نے نبوت کا اعلان کیا تھا آپ کی زندگی میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت یہ کہہ رہے تھے جب سن 9 ہجری میں جسے عام الفتوحات بھی کہا جاتا ہے, سن 9 ہجری کو عام الفتوحات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عام الفتوحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل 9 ہجری عام الفتوحات جسے کہا جاتا ہے. عام الفتوحات اس لیے اس سن کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس سن کے اندر کثرت کے ساتھ جو در جو اور لشکر کے لشکر آئے اور مسلمان ہوئے, کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اور انہی میں سے ایک مسلمہ کذاب بھی اپنے قبیلے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. آ کر کہتا ہے میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. شرط کیا ہے کہ آپ مجھے ایگریمنٹ کر کے دیں, مجھے آپ لکھ کے دیں, میرے ساتھ یہ ٹیبل ٹیگ کریں, آپ میرے ساتھ یہ مذاکرات کریں کہ آپ کے جانے کے بعد یہ ساری نبوت کا سلسلہ میرے کاندھوں کے اوپر ہوگا اور یہ میرے پاس, یہ خلافت ساری چیزیں میرے پاس آئے گی, آپ کے بعد جانشین میں ہی بنوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اے مسلمہ تو نبوت کی بات کر رہا ہے, میرے ہاتھ میں جو ایک ٹہنی دیکھ رہا ہے کھجور کی, اس کے اندر لگے ہوئے پتے ہیں, اگر وہ مجھ سے پتے بھی مانگے میں تجھے وہ پتے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. تو نبوت کی بات کرتا ہے, تو نبوت کو مانگنا چاہتا ہے, اور نبوت اسلام قبول نہیں کرنا نہ کر, لیکن نبوت کے لیے آپ کو میں اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہی مسلمہ کذاب ہے, صرف اشارتاً اس کی بات آئی ہے, آگے پھر چلتے ہیں. یہی مسلمہ کذاب ہے, یہ واپس اپنے علاقے میں جاتا ہے, وہاں سے اپنا مؤذن بھیجتا ہے, یہ دعویٰ کرتا تھا میں بھی نبی ہوں. اس نے اپنی نماز, اپنی عبادت, اپنا مؤذن سب کچھ اس نے اپنا ہی بنا رکھا تھا. اپنے مؤذن اور قاصد اور الچی کو بھیجتا ہے, جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ. دوبارہ کہہ رہا ہے پوچھ کے آؤ, اس سے آپ گواہی لے کے آؤ. آپ سے کیا گواہی ہے؟ اتشہد ان مسلمۃ رسول اللہ, آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا مسلمہ کذاب کا یہ الچی آ کے یہ سوال کر رہا ہے, یہ پوچھ رہا ہے. آپ نے کیا جواب دیا کہ مسلمہ کا الچی اور قاصد اگر شریعت کے اندر یہ اصول اور دستور نہ ہوتا, قابل غور بات ہے, شریعت کے اندر یہ اصول اور دستور نہ ہوتا, کسی ایک پیغام لانے والے کو دوسرے علاقے اور ملک سے آنے والے قاصد کو نہ قتل کرنا ہوتا, اس کو نقصان نہ پہنچانا ہوتا. شریعت کے اندر یہ اجازت ہوتی میں تجھے قتل کروا دیتا. شریعت کے اندر یہ اجازت نہیں ہے. آپ کا یہ اخلاق ہے, آپ کے سامنے یہ کھڑا ہو کے مسلمہ کذاب کا الچی اور آپ سے یہ گواہی مانگ رہا ہے. کس سے گواہی مانگ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی مانگ رہا ہے کہ مسلمہ کذاب کے لیے آپ ایسا کریں, اس گواہی دے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. نعوذ باللہ. تو واپس چلا گیا الچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کی طرف آپ نے اپنا قاصد اور خط دے کے بھیجا تھا. دین اسلام کی دعوت دی, آپ نے خط دے کے بھیجا. حبیب ابن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معروف واقعہ ہے, آپ نے بھیجا جا کے مسلمہ کذاب کو یہ دعوت اور مسلمہ کذاب کے پاس یہ خط لے کے جاؤ. جیسے وہاں حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے یہی کہا کیا تو گواہی دیتا ہے اتشہد ان رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں لا آسم, میں سنتا ہی نہیں ہوں, آپ کی بات میرے کانوں کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہی. مسلمہ کذاب نے پھر کہا تشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں جی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر مسلمہ نے پوچھا
مسلمہ کذاب نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں؟ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آپ کی بات میرے کانوں میں داخل ہی نہیں ہو رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو مسلمہ کذاب کو غصہ آیا، اپنے جلاد کو بلایا، آپ کے ایک بازو کو کٹوا دیا، پھر پوچھتا ہے گواہی دیتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں۔ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے وہی سیم جملہ دہرایا، کہا آپ کی بات میرے کانوں کے اندر داخل نہیں ہو رہی، میں آپ کی بات نہیں سن رہا۔ مسلمہ کذاب نے دوسرا ہاتھ کٹوا دیا، پھر پوچھا وہی سیم جواب، پاؤں کٹوا دیا، پھر پوچھا سیم جواب دیتے رہے، دوسرا پاؤں کٹوا دیا، ٹکڑے جسم کے کر رہا ہے، مسلمہ کذاب تکلیف دے رہا ہے، لیکن یہ صحابی رسول مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹیبل ٹیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ اس بات کے لیے راضی ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے اور ان کی بات کو مانا جائے، اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر مذاکرات کرنا بھی ایک افسوس والی بات ہے جو صحابہ رسول سمجھا رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، دو ٹوک بات ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت رکھے مسلمان ہے، جو نہیں رکھے شریعت نے اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ پھر مذاکرات کی اس بات کے جب شریعت نے ہی دور کر دیے، یہ صحابہ رسول نے یہ بتایا اور یہ سمجھایا ہے۔ واپس اپنی بات پہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، آپ ان کی اہمیت کے حوالے سے آپ باتیں سماعت فرما رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کس قدر یہ اہمیت رکھتی ہے، کس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے، آپ اندازہ لگائیں اس حدیث سے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، جب تک میدان محشر کے اندر جتنی انسانیت جمع ہوگی، یہی اس امت کے لوگ ہیں، یہ سابقہ امت کے لوگ ہیں، پوری کی پوری انسانیت جب تک یہ اقرار نہ کر لے گی، جب تک اس بات کا اظہار نہیں کرے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اس سے پہلے حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ قیامت کی بات ہو رہی ہے، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک شخص پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں عقیدہ ختم نبوت کس قدر ضروری ہے۔ جب تک پوری انسانیت اور سارے انبیاء جتنی بھی ان کی قوم امت ہے تسلیم نہیں کر لے گی، اپنی زبان سے اقرار نہیں کریں گے، حساب و کتاب اللہ رب العالمین شروع نہیں کریں گے۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ہر ایک شخص نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنے گناہوں کے بلبوتے پسینے میں ڈوبا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین یہ تانبے کی ایک شکل اختیار کر چکی ہوگی، اوپر سے بھی تبش ہے، نیچے سے بھی گرمی ہے، یہ انسان برہنہ ہے، لباس بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہیں حساب و کتاب اللہ تعالیٰ شروع کر دے، ہم اس تکلیف میں ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے اللہ اس پسینے سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال کے اگرچہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، کیونکہ انسانوں نے اس وقت جو لوگ ہیں انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہوگا، کرنٹ لوکیشن جو تھی وہ یہی ہے جو لوگوں نے پہچانا تھا، اس کو جانا تھا کہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو اس کی تکلیف اتنا بڑی تکلیف لگ رہی تھی، اور کہہ رہے ہوں گے اللہ ہمیں یہاں سے نکال کے جہنم میں ڈال دے، لیکن اس پریشانی سے نکال دے۔ یعنی اس قدر یہ تکلیف دے جگہ اور اس قدر یہ پریشانی والی اور اس قدر انسان تکلیف کے اندر یہ مبتلا ہوگا، اپنے گناہوں کے بلبوتے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارا ضمیر ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمیں سمجھا جاتا ہے، وہ ہمیں بتا جاتا ہے، کبھی کبھی ہمیں جھنجھوڑ بھی جاتا ہے، کتنا گناہ گار ہے، کتنا گناہوں کی دلدل کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پتہ ہے قیامت کا دن کیا ہوگا، انسان کو یہ ضمیر جھنجھوڑتا بھی ہے، لیکن پھر یہ دنیا کے فتنوں کے اندر، یہ دنیا کے عیش کے اندر یہ ڈوب جاتا ہے، ضمیر پھر جگاتا ہے، پھر یہ ڈوب جاتا ہے، رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے ضمیر رکھا اس لیے کہ تجھے یہ بتائے اور تیرے ساتھ یہ انصاف کرے، تو اپنے جسم کے ساتھ خیر کر، برائی نہ کر، تیرا جسم ہے اور تیرے ساتھ یہ تکلیف کا معاملہ ہوگا،
تیری تکلیف دوسرے کے پاس نہیں آئے گی، دوسروں کی تکلیف تیرے پاس اپنے گناہوں کے بلبوتے پسینے میں یہ ڈوبا ہوگا اور یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ اس تکلیف سے نکال اور جہنم میں ڈال دے۔ ابھی تک لوگوں نے جہنم نہیں دیکھی ہوگی، یہ اتنا تکلیف والی جگہ ہے، لیکن لوگ جمع ہو کے انبیاء کے پاس جائیں گے، لمبی حدیث ہے، انبیاء کے پاس جائیں گے، آخر کار سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے چند ایک انبیاء کا ذکر ہے، آخر کار عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسی شخصیت کے متعلق بتاتا ہوں جو کہ آخری نبی ہے، اب الفاظوں پہ غور کرے، جو کہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے پاس جاؤ، اللہ رب العالمین سے وہ سفارش کریں گے، اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت سمجھایا، لوگوں کو اقرار کروایا، کہا کہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے پاس جاؤ۔ لوگ سارے کے سارے جمع ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے، اقرار کریں گے اے اللہ کے رسول آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ اللہ رب العالمین سے سفارش کرے، اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کر دے۔ جب لوگ یہ اقرار کر لیں گے آپ آخری نبی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، آگے مکمل حدیث آپ کے علم میں ہے، اور اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت اس قدر ضروری ہے اور اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ کل قیامت کے دن بھی جب تک یہ لوگ اقرار نہیں کر لیں گے حساب و کتاب بھی شروع اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ اس قدر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، واقعہ ذرا سا طویل ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت سمجھا گیا ہے، جو کہ مختلف کتب کے اندر یہ درج ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فارس سے چلے ہیں، جو کہ ایک عراق کا علاقہ ہے افسان، وہاں کے رہنے والے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد عاطف فراش ہیں، اور یعنی آگ کی عبادت کرنے والے، صرف عبادت کرنے والے نہیں، آگ کی پوجا کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سربراہ اور وڈیرے بھی ہیں۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ نے ان کو اس قدر تربیت دے رکھی تھی، اس قدر سمجھا رکھا تھا اور اس قدر عبادت سکھا رکھی تھی۔ آپ نے جیسے مسلمان ہوئے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے اپنی بچپن سے شروع سے لے کے آخر تک مسلمان ہونے تک پورا واقعہ مجھے سنایا ہے، وہی واقعہ جو آپ کے سامنے میں ایک اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں والد نے سمجھا رکھا تھا، میں نے کبھی بھی آگ کو بجھنے نہیں دیا، کبھی بھی جب میں آگ کے، ہم پجاری تھے، میرے والد بھی آگ کے پجاری، میں نے کبھی بھی آگ کو بجھنے نہیں دیا، آگ کو جلاتے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اس کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، میرے والد جاگیردار تھے، بڑے ذمہ دار اور وڈیرے انسان تھے اس وقت کے، مجھے کہتے ہیں کہ ایک دن آج میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ یہ جتنی بھی ہماری جگیر ہے، یہ جگہ ہے، اس کا چکر لگا کے آؤ۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چل بڑا دور چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ لوگ گرجا گھر کے اندر عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت کرنا ہماری عبادت کرنے سے الگ سی، مختلف تھی، لیکن ان کی عبادت کرنا عیسائیوں کی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ عیسائی کا یہ راج، اور یہ لوگ اکثر ہی عیسائیت پر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان کی عبادت کو دیکھا، ان کی عبادت میرے دل کو بھا گئی، مجھے اچھی لگی، میں واپس آیا، اپنے بابا کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ عبادت کر رہے تھے، ان کی عبادت کتنا خوبصورت اور اچھی عبادت تھی، ہماری عبادت کیسی ہے؟ آگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اسی آگ کو جلاتے ہیں، جب یہ جلتی ہے پھر اس کو ہم معبود مانتے ہیں، اس سے چیزیں مانگتی ہیں، وہ تو ایسا نہیں کر رہے تھے، ان کی عبادت الگ تھی۔ لیکن باپ نے پھر تنگ کرنا اور باپ نے ان کا دائرہ تنگ کر دیا۔ ایسے ہی مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعینہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی سیرت ملتی جلتی ہے۔
ان کی سیرت ملتی جلتی ہے. میں صرف بتاتا ہو جاؤں, آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی سنا ہوا ہے اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو بھی سنا. میچ کرتے جائیں کس انداز میں یہ مل رہی ہے. باپ نے تنگ کر دیا, گھر میں بند کر دیا, آخر کار موقع پانے کے بعد گرجا گھر پہنچ جاتے ہیں, وہاں ان کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں, پادری کی خدمت کرتے ہیں, حق کی تلاش میں نکلے ہیں کہ مجھے کہیں حق مل جائے اور سکون مل جائے. پادری کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے سکون نہیں ملا, پادری کا آخری وقت تھا, وہاں سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں, آپ سے بڑا کوئی عالم ہو وہ اس مذہب کا مجھے میری رہنمائی کرے. اس پادری نے رہنمائی کر دی, آگے چلے گئے دوسرے علاقے میں. وہ جب فوت ہونے لگا پھر آپ نے یہی سوال کر دیا, اس نے آگے رہنمائی کر دی. یہ شام کا علاقہ ہے, مختلف علاقوں کے اندر یہ چل رہے ہیں لیکن حق کی تلاش میں ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا اموریہ کے علاقے جو کہ شام کا ہے وہاں موجود ہے. اس پادری سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے, میری حق کی تلاش ہے. پیچھے سارا واقعہ سناتے ہیں. اس پادری نے ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ پیش ہے اور سچی بات بتا دی. کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے متعلق بتاتا ہوں جو کہ میں نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھا ہے. عقیدہ ختم نبوت تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے, تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھی. کہتے ہیں میں نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھا ہے, ایک شخص آئے گا اور نبی ہونے کا وہ اعلان کرے گا. ان کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ سیاہ پتھروں کی زمین پہ آئے گا, جس زمین پہ آئے گا وہ کھجوروں کی زمین ہوگی. وہاں جا کے اس ہستی کے ساتھ اور اس نبی کے ساتھ مل جانا, آپ کو حق مل جائے گا, صحیح چیز آپ کو مل جائے گی. اس پادری نے یہ طریقہ کار اور ساری چیزیں بتا دی. پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میں اس نبی کو کیسے پہچانوں گا, ان کی علامات کیا ہوگی؟ لوگ تو بہت سارے ہوں گے, اس زمین میں پہنچ جاؤں گا لیکن کیسے پہچانوں گا؟ تو اس پادری نے کہا کہ ان کی 3 نشانیاں ہیں جو کہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. ان کی 3 نشانیاں ہیں. یہ 3 نشانیاں جب دیکھ لے تو سمجھ جانا یہی نبی ہے اور یہی آپ کے لیے حق کا سبب بنیں گے. تو آپ پادری نے کیا 3 نشانیاں بتائی؟ پہلی چیز پادری یہی بتاتا ہے کہ آپ کا وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, قبول کرنے کے بعد صدقہ آپ کا لے لیں گے لیکن کھائیں گے نہیں, لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. آپ ہدیہ, دوسری بات آپ ہدیہ لے کے جاؤ گے, تحفہ لے کے جاؤ گے, وہ آپ کا تحفہ قبول کر لیں گے اور کھا بھی لیں گے. 2 باتیں. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کا ایک نشان ہوگا. یہ تینوں علامات اس کے اندر موجود ہو تو سمجھ جانا یہی آپ کے حق کا سبب ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ بات یہ اپنے ذہن نشین کر لی اور چلتا ہوا آخر کار میں مدینہ کے اندر غلام بن کے آ گیا. بنو قریظہ کا ایک شخص یہودی ہے جو مجھے منڈی سے خرید کے مدینہ میں لے آیا. حق کی تلاش میں نکلے ہیں, اللہ رب العالمین کیسے غلام بنا کے مدینے میں لے آئے, کیسے غلام بنا کے حق کی تلاش میں نکلے جو اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین پھر اس کو اپنا قرب دے دیتے ہیں. کیسے بکتے بکاتے ہوئے چلتے ہوئے حق کی تلاش میں مدینہ میں آئے ہیں. آخر کار یہ بات پہنچ گئی ہے کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے ہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھجورے لے کے جاتے ہیں, اختصار کے ساتھ واقعہ طویل ہے, کھجورے لے کے جاتے ہیں, آ کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ صدقہ ہے, آپ نے لی اور صحابہ کرام میں تقسیم کر دی. کہتی ہے ایک نشانی پوری ہوگی. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر کھجورے لے کے جاتی ہیں. پہلے جو کھجورے لے کے گئے تھے وہ عمدہ کھجور تھی. دوسری مرتبہ جو تحفہ لے کے کھجوروں کا گئے تھے وہ ایک یعنی ادنا کھجورے تھی. کہتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے. آپ نے کھجورے اٹھائی اور آپ نے کھانا شروع کر دیا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی جو پادری نے مجھے بتائی تھی جو کہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. تیسری نشانی باقی تھی جو کہ آپ کے جسم کے ساتھ منسلک تھی اور بڑی مشکل تھی کہ میں آپ کے جسم سے کیسے یہ چیز دیکھوں کہ آپ کے یعنی دونوں کاندھوں کے درمیان یہ مہر نبوت کا یہ نشان ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا آپ یعنی غرقد قبرستان کے اندر آپ موجود تھے. وہاں آپ موجود ہونے کے بعد ایک جنازہ آ رہا تھا, اس میں جنازے میں کچھ لیٹ تھی, دیر تھی. جیسے ہی آپ وہاں موجود تھے میں آپ کے ارد گرد گھومنا شروع ہو گیا.
جیسے میں آپ کے پیچھے آگے گھومنا شروع ہوا، آسمان سے کہتے ہیں وہی آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا آسمان سے وہی ہے، اور بتایا گیا کہ سلمان فارسی آپ کی مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا اپنا جسم مبارک سے کپڑا ہٹایا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور نشانی پوری ہو گئی۔ فوراً حق کی تلاش ہوتی، کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو کہ تورات اور انجیل کے اندر یہ بات درج ہے۔ پھر یہ سیدنا سلمان فارسی، جو بڑی کمال کی بات ہے، وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے غلام تھے، مکاتبے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ مکاتبہ یہ تھا کہ یہودی کو پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن یہودی نے مکاتبہ کر رکھا تھا، اس شرط پہ آپ میرے پاس رہو گے، یعنی 300 کھجور کے تنے آپ لگاؤ گے میری زمین کے اندر، جب تک وہ پھل نہیں دے دیتے اس ٹیم سے پہلے آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایک مکاتبہ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ 40 اوقیہ جو کہ سونے کا ہوتا ہے آپ مجھے وہ دو گے، اس کے بعد میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں میں نے مکاتبہ کر رکھا ہے، 300 کھجور کے یہ تنے لگانے ہیں اور اس کے بعد 40 اوقیہ دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا، جاؤ زمین تیار کرو اور گڑھے یہ کھود دو، میں آ رہا ہوں اور خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے ان کھجور کے تنوں کو لگاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 300 پورے درخت اپنے اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ لگائے، جو کہ ایک سالوں کے بعد اس نے تیار ہونے تھے، 1 سال کے اندر وہ تیار ہو گئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے یہ لگائے ہوئے 1 سال میں تیار ہو گئے، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آزاد ہو گئے۔ آج بھی مدینہ کے اندر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کے نام سے یہ معروف ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور رہی بات 40 اوقیہ کی، اب ایک یعنی غزوات سے اوقیہ ملا، صرف ایک اوقیہ جو کہ انڈے کے، مرغی کے انڈے کے برابر تھا، اپنے لعاب مبارک نکالا، اس اوقیہ کو لگا دیا، کہا اے سلمان لے جاؤ اس کو اور اپنے مالک کو یہ وزن کر کے دے دو۔ سیدنا سلمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول یہ تو ایک ہے تو میں نے 40 یہ اوقیہ دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، جا کے وزن کیا، پورے کے پورے 40 اوقیہ کے برابر یہ پورا یہ سونا اور یہ 40 اوقیہ یہ مکمل ہو چکے تھے۔ یہ ہے ختم نبوت کی اہمیت جو کہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ پادری بھی ختم نبوت کو یہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے جو کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک سارے لوگ ختم نبوت کا اقرار اور اظہار نہ کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔